حضرت عبد الرحمن بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی گناہوں کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی: اے میرے اللہ، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منہمک ہو گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالی نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا: اے میرے پاک پروردگار، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی اور زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نقاہت بھری غمگین آواز میں خدائے رحمان و رحیم کو پکارا: اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے اللہ، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور صالح مری رحم اللہ علیہ مجمعین سے ہوئی۔ جب حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں منہمک دیکھا تو فرمایا: اے نوجوان، اللہ سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا: مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ نے اپنی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ عز و جل کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزع کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس گناہ گار نوجوان کا بھائی آپ رحم اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اے حسن بصری، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ رحم اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ رحم اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا: کون ہے؟ فرمایا: حسن۔ آپ رحم اللہ علیہ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا: اے حسن بصری، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا: محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں۔ بے شک ہمارا پاک پروردگار گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا: اے میری ماں، حضرت حسن بصری رحم اللہ علیہ یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر میرا برا حال دیکھنے آئے ہیں۔ بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نزع کی سختیوں میں مبتلا ہے۔ اس پر نا امیدی اور رنج کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: اے نوجوان، اللہ سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا کہ اے حسن بصری، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا: اے نوجوان، کیا تم اللہ تعالی کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پاک پروردگار تو بہت زیادہ پاک ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کہا: اے حسن بصری، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی
تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی۔ میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی۔ اس پاک پروردگار نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا۔ اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس مرتبہ پھر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کے کونے سے یہ غیبی آواز سنی، تیری دعا و مناجات قبول نہیں۔ ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا اللہ تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے۔ جب سانسیں اکھڑنے لگیں اور میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں اور جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے اور میری روح دار الفنا سے دار البقا کی طرف پرواز کرنے لگے، تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ بے شک وہ رحمان و رحیم گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے اللہ، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ میرے اللہ، میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں کو درگزر فرما کر اسے بھی معاف فرما دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ تعالی نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح ایک آواز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے حسن، اللہ تعالی نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی تدفین کر دی۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا پاک پروردگار اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی توبہ کرنا اور اسے معاف کرنا بے حد پسند ہے۔